العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات کرامی، اللہ کریم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کریم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت عاجزی اور انکساری کا نام ہے، اس نیاز کا نام ہے جو بارگاہ الہی میں بندہ مومن پیش کرتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس عبادت کے کرنے کا طریقہ، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملا کہ بارگاہ الہی میں کیسے پیش ہونا ہے، وہاں کیا عرض کرنی ہے، کس طرح عرض کرنی ہے، کھڑا کس طرح ہونا ہے، جھکنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا کیسے ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں ہمارے آقا و مولا حضور پرنور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب یوں کہیں کہ عبادت جو ہے اللہ کے حکموں کی تابع فرمانی کا نام ہے، اور عبادت جو ہے حضور رحمت کائنات کی اداؤں کی تابع فرمانی کا نام ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہم تک جو عبادت کا طریقہ پہنچا، جو عبادت کے مسائل پہنچے، جو معاملات دنیا میں ہم جس طرح رہتے ہیں، گزارتے ہیں، جو معاملات ہیں، جو عدل و انصاف ہے، جو قوانین ہیں جن کے تحت ہم رہ کر کے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، وہ ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین کے ذریعے سے ہم تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات عالیہ پہنچے ہیں کہ جن کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، جن کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، جن کے مطابق ہم اپنے معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، اپنی گھریلو زندگی گزارتے ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ جن قوانین، جن ارشادات کی تابع فرمانی کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں انہی بزرگوں کی وساطت سے، انہی کے وسیلہ سے پہنچی ہے۔ اور ان عظیم الشان ہستیوں میں جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، دین کے مسائل پہنچے، ان میں ایک عظیم الشان ہستی، ایک عظیم الشان نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، عقلی قوانین کے اندر
عدالتی قوانین کے اندر وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں کہ آپ کو قوانین کی تدوین کا سب سے بڑا امام کہا جاتا ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا۔ دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریب زمانے میں پیدا ہوئی ہے۔ آپ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی، 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے والد کو، آپ کے جو والد ہیں ان کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور انہوں نے آپ کی اولاد کے لیے برکت کی دعا مانگی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعا حضرت مولا امام اعظم حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، نعمان بن ثابت، نعمان حضرت امام اعظم کا نام ہے، ثابت ان کے والد گرامی کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کی زوجہ نے، یعنی کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اب یہ ہوا کہ آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت آ گئے، اور یوں سمجھیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی فیض بھی حاصل کیا اور حدیث اور علم کا فیض بھی حاصل کیا۔ سمجھے جی؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تربیت زندگی گزاری، اور ان سے روحانی فیض بھی پایا اور علم کا فیض بھی پایا، ظاہری اور باطنی علوم سے سرفراز ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پائی، اور ان سے ملاقات کی، اور ان سے فیض حاصل کیا، اور ان سے حدیث روایت کی۔ اس کے علاوہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے 4000 ائمہ شیوخ سے، شیوخ ائمہ سے حدیث روایت کی۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ حضرت امام اعظم کو حدیث کا علم نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ اس کو دیوار کے ساتھ ٹکر مارنی چاہیے۔ 4000 ائمہ شیوخ، شیوخ ائمہ سے آپ نے حدیث پڑھی اور روایت کی۔ دوستوں اور بزرگوں، پھر اس کے بعد آپ کے ہزاروں خلفاء ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں، جنہوں نے ایک وقت کے اندر، بعض روایات میں آتا ہے ایک ایک وقت کے اندر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 5,000 شاگرد بیک وقت آپ سے حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔
اب بھی کوئی کہے کہ امام اعظم کو حدیث کا علم نہیں تھا۔ پھر دوستوں اور بزرگوں، جس وقت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دینی علم حاصل کرنے سے حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زبردست، بڑے عالم فقیہ تابعین میں سے، انہوں نے ان سے جب علم حاصل کیا، اس کے علاوہ کم و بیش 4000 علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد جس وقت فراغت حاصل ہوئی، تکمیل کی، علم کی تکمیل کی، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا۔ کیوں؟ ادھر روحانی فیض جو آ رہا تھا امام جعفر صادق کا، اس روحانیت کے فیض کے طفیل حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اب گوشہ نشینی اختیار کرتا ہوں۔ یہ ارادہ کر کے رات کو گھر میں سو گئے، بخت سنور گئے، بخت جاگ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا نعمان، تمہیں اس لیے تیار نہیں کیا گیا کہ تم جا کے گھر کے اندر گوشہ نشین ہو جاؤ، سو جاؤ، اٹھو اور میری سنت کو زندہ کرو۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ فقہ حنفیہ جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا پودا ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے جس کی تعمیل کی گئی ہے، اور اسی ارشاد کا یہ اعجاز اور یہ ثمرہ نظر آتا ہے کہ آپ کو پوری دنیا کے اندر کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو امام اعظم کے مقلدین نہ ملے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تعداد احناف کی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جتنے چاروں جتنے بھی فرقے ہیں، امام مالک کا فرقہ، امام مالک کے تقلید کرنے والے مالکی کہلاتے ہیں، امام ادریس شافعی کی تقلید کرنے والے شافعی کہلاتے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے والے حنبلی کہلاتے ہیں، اور امام اعظم کی تقلید کرنے والے حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر ان چاروں اہل سنت و جماعت کے ائمہ کی تقلید کرنے والوں کی اگر تعداد کا اندازہ لگائیں تو سب سے زیادہ تعداد امام اعظم کے مقلدین کی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ عالم ہے آپ کے علم کا، اور آپ کے علم کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والے سینکڑوں ائمہ حدیث جو ہیں وہ امام بخاری اور امام مسلم کے راوی ہیں، یعنی جن لوگوں سے، جن ائمہ حدیث سے حضرت امام بخاری نے روایت کی اور جن ائمہ حدیث سے امام مسلم نے روایت کی، ان میں سے اکثریت ان راویوں میں سے حضرت امام اعظم کی شاگرد ہیں اور ان سے حدیث لینے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بخاری بھی امام اعظم کا فیض ہے، مسلم بھی امام اعظم کا فیض ہے، ترمذی بھی امام اعظم کا فیض ہے، صحاح ستہ کی ساری کتابیں امام اعظم کے فیض سے۔ دوستوں اور بزرگوں، دوستوں اور بزرگوں، اس طرح کی آپ کی زندگی کہ سارا دن آپ کی زندگی کا یہ عالم، شب و روز کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی دن کے وقت تمام اوقات کے اندر، فرض نمازوں کو چھوڑ کے تمام اوقات کے اندر آپ رحمت اللہ علیہ کے ہزاروں شاگرد صبح سے لے کر شام تک آپ سے علم، فقہ، حدیث اور ہر طرح کے علوم کا استفادہ کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کا کامل ولی رات کے وقت
جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے والد سے پوچھا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، تو جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ ابا جان یہاں ایک ستون ہوتا تھا، ایک تھاما ہوندا سی، وہ نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو ساری رات کھڑے ہو کر کے نماز ادا کیا کرتے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ، تو آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، اس میں یہ آیت مبارکہ کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ان میں سے آخر زمانے میں آنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابھی تک ان سے ملے نہیں۔ قال قلت، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے 3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا۔ وفینا سلمان الفارسی، اور ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کون ہے؟ جن کی پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا سلمانو منا اہل البیت، کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان حضور کی نسل میں سے تو نہیں تھے، فارس کے رہنے والے، ہاشمی بھی نہیں تھے، عرب بھی نہیں تھے، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں نقشبندیوں مجددیوں، آپ کے سلسلہ طریقت میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت سلمان فارسی کا نام آتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی وہاں پہ موجود تھے۔ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ثم قال لو کان الایمان عند ثریا، کہ اگر ایمان ثریا او ستاروں کا جرمٹ، تو انہوں کے پتہ ہے دیہاتیوں نے پتہ ہے جنہوں آسمان صاف نظر آتا ہے، ثریا ستاروں کا ایک جرمٹ ہے جو ایک رات کے آدھی رات کے بعد طلوع ہوتا ہے، وہ اور وہ جگمگ جگمگ کرتے ہیں ستارے۔ تو آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا، اگر ایمان ثریا کی بلندیوں تک بھی ہوا، لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء، کہ یہ جو سلمان فارسی ہے نا، اس کے رہنے والے لوگ یا ایک شخص وہ اس کو زمین پر لے آئے گا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ اشارہ جاتا ہے۔ بہت سارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی فارس کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد اور آپ کے دادا جو تھے اور پردادا، یہ نوشیروان جو ایران کا بادشاہ تھا اس کی اولاد میں سے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج مضمون حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کرنا نہیں ہے، ورنہ میں اسی کے اوپر ہی آج تمام لیکچر دیتا، لیکن آج چونکہ مضمون یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جو ہم احناف ہیں
ان کی فقہ جو ہے یہ کسی قیاس اور خیال کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے، تاکہ آپ کو اطمینان پیدا ہو۔ کیونکہ ہمارے کچھ حضرات جو ہیں اہل حدیث، ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے قیاس سے، اپنے خیال سے بس مسائل گھڑ لیتے ہیں، قرآن و حدیث کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں آج آپ کو وہ بات ثابت کروں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ بھی، تشریف آگے لے آئیں، آگے آ جائیں، ذرا آگے آ جائیں، آپ آگے تشریف لیں، میں نے آکھنا نہ پوے، تسی آپ ہی کر لیا کرو۔ آپ کی ذہانت کے، تسی بیٹھو، تسی پیچھے ٹیک لا، آپ کی ذہانت کا یہ نوجوان بندے جڑے نا وہ یار اسی بڈھے ہو کے انج بیٹھے ہونے ہیں، تسی اینڈے نوجوان ہو کے پیچھے ٹیکاں لا لا کے بہنے ہو، کوئی سمجھ نہیں آندی، نوجوان تسی ہو کہ اسی ہیں؟ کیوں ملک صاحب؟ آپ کی ذہانت، فطانت، آپ کی گہرائی کا علم، گہرائی کا علم، آپ کی علم کی گہرائی اور گہرائی اتنی وسیع ہے، اتنی زبردست ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک آزمائش کے لیے ایک بندہ، کئی آزمائش واسطے بھی سوال کر دیں، کئی انہوں نے پوچھنا چاہتے ہیں، کئی کہنے دیکھا ویکھیے بھئی یہ سنوں علم بھی ہے کہ نہیں، یہ مولوی صاحب نو، یہ پیر صاحب نو پتہ نہیں جان دے بھی ہیں کہ نہیں، کوئی سوال ٹھوک مار۔ اس نے سوال کیا کہ ایک بندہ ہے جو جنت کی امید نہیں رکھتا، اس کو جنت کی امید نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے، جنت کو مانتے ہی نہیں، اور جہنم سے وہ ڈرتا نہیں ہے، اور یہ ہے کہ وہ مردار کھاتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہ رکوع و سجود، نماز میں رکوع و سجود نہیں کرتا، فتنہ پسند کرتا ہے، دیکھے بغیر شہادت دے دیتا ہے۔ شہادت وہ ہوتی ہے نا جو دیکھی ہو جائے، میں دیکھے ہے، میں اپنی اکھاں نال اے کام ویکھے ہوندے ویکھے۔ وہ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک ایسا بندہ جو جنت کی امید نہیں رکھتا، جہنم سے ڈرتا نہیں ہے، مردار کھاتا ہے، رکوع و سجود کے بغیر نماز ادا کرتا ہے، اور فتنہ پسند کرتا ہے، دیکھے بغیر شہادت دے دیتا ہے، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ صاحب ایمان ہے یا کافر ہے؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے بڑے لوگ، مجمع بیٹھا تھا، سینکڑوں لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ بتاؤ آپ کے نزدیک اس طرح کا بندہ کیا ہے، کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تسی دسو۔ ایک بندہ جنت کی طلب نہیں کرتا، ایک بندہ جہنم سے ڈرتا نہیں ہے، شہادت بغیر دیکھے کرتا ہے، رکوع و سجود، نماز پڑھتا ہے، رکوع و سجود نہیں کرتا، اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ بتائیں، شفیق صاحب آپ بتائیں وہ بندہ کیسا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ جی لگتا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو اللہ کا ولی ہے، تمہیں بات سمجھ نہیں آئی ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہے، وہ جنت کی طلب اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی رضا کا طالب ہے، وہ جہنم سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ رب ذوالجلال سے ڈرتا ہے، وہ بغیر دیکھے شہادت جو دیتا ہے وہ رب ذوالجلال کی بغیر دیکھے شہادت دیتا ہے، اور وہ جو مردار کھاتا ہے تو وہ بغیر ذبح کی ہوئی مچھلی کو کھاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فتنہ پسند، کہتے ہیں فتنہ پسند کرتا ہے، وہ اولاد کو پسند کرتا ہے، انما المال والاولاد فتنہ، اس طرح کی کچھ آیت ہے، میں بھول تو نہیں رہا، انما المال والاولاد فتنہ، کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اولاد کو پسند کرتا ہے، فتنہ کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح سارے جواب دیتے دیتے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں جو بات سمجھ آئی وہ اور ہے، حقیقت میں بات کچھ اور ہے، تم وہاں اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ امام اعظم پہنچے۔ دوستو، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے
حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. لوگ کہتے ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کا علم نہیں تھا. آپ بتائیں کہ امام بخاری کے راویوں نے کہاں سے علم حدیث حاصل کیا؟ پھر تو امام بخاری کی بخاری بھی گئی. اگر امام اعظم کو حدیث کا علم نہیں ہے تو پھر امام بخاری کی بخاری کدھر جائے گی؟ بتائیں ذرا. کیونکہ سارے راوی امام بخاری کے اکثریت راوی حضرت امام اعظم سے حدیث لینے والے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں. دوستوں اور بزرگوں، دوسرا الزام ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تصنیف نہیں کی. اللہ کے بندو، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں تصنیف کی، لیکن آپ کی تصنیف کرنے کا انداز اور ہے. امام بخاری نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی، امام مسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھی، حکیم ترمذی نے اپنے ہاتھ سے لکھی. امام اعظم نے اپنے ہزاروں شاگردوں سے حدیث کی کتاب لکھوائی اور اس کا نام ہے کتاب الآثار اور مسند امام اعظم. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب لکھنے کا طریقہ یہ تھا، آپ اپنے ہزاروں شاگردوں کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرتے اور ان کو لکھواتے، املا کرواتے. آپ کا طریقہ املا کا طریقہ ہے، کتابیں لکھنے کا طریقہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفقہ ہے، جو فقہ ہے، وہ ابھی تک اسی طرح تر و تازہ ہے. باقی سارے مذاہب ختم ہو گئے، امام اعظم کا مذہب ابھی بھی باقی ہے. فقہی مذاہب کی بات کریں، فقہی مذاہب اور نہ سمجھو، فقہی مذاہب میں امام اعظم کا ابھی بھی تر و تازہ ہے. وہ فقاہت، وہ سمجھ، وہ گہرائی علم کی، وہ حضرت امام اعظم کی ابھی بھی تر و تازہ ہے. میں وہ ثابت کروں گا بات. دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کتاب لکھوایا کرتے تھے. آپ ایک مسئلہ بیان کرتے، اس پر پھر آپ نے جو روایتیں 40,000 کم و بیش روایتیں آپ کے پاس تھیں، 40,000 سے زائد روایتیں حضرت امام اعظم کے پاس صحیح سند کے ساتھ. اور حضرت یاد رکھیں، امام بخاری کی، امام مسلم کی روایتوں میں ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں اور دوسرے درجے کی بھی حدیث ہیں، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ساری حدیثیں ثقہ راویوں سے ثابت. کئی روایتیں ایسی ہیں حضرت امام اعظم کی، اور یہ درجہ بھی کسی اور کو حاصل نہیں ہے. یہ درجہ بھی نہ امام بخاری کو، نہ امام مسلم کو، سیاہ ستہ کے کسی اور بزرگ کو بھی یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم کی جو حدیث کی روایت ہے، اس میں بعض روایتیں ایسی ہیں جن میں ایک صحابی کی روایت ہے، صرف حضور کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، باقی یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے. بعض روایتوں میں 2 ہیں، بعض روایتوں میں 3 ہیں. آپ بتائیں. اور وہ سارے راوی ثقہ ہیں. کسی ایک راوی پر امام اعظم کے مولوی صاحب، کسی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے روایت کردہ حدیث میں کسی ایک راوی پر بھی غیر ثقہ ہونے کا الزام نہیں ہے. اسماء و رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، تمام باقی لوگوں کی راویوں پر جرح اور جو ہے نا تنقید کی گئی ہے، لیکن امام اعظم کے راویوں پر کوئی تنقید موجود نہیں ہے. سارے ثقہ ہیں، سارے عالم ہیں، سارے حضور کے غلام ہیں. یہ طریقہ کار تھا امام اعظم کا کتاب لکھنے کا. اور پھر ہوا کیا؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب لکھنے والے بہت سارے لوگوں نے آپ سے وہ کتابیں اور روایتیں جمع کی، اور وہ ان میں سب سے مستند کتاب الآثار ہے امام محمد کی، جو آپ کے شاگرد ہیں. امام محمد بن حسن شیبانی، یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں. اور حضرت امام ابو یوسف، یہ بھی حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں. انہوں نے بھی کتاب الآثار لکھی.
اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی شاگردوں نے کتاب الآثار لکھی اور حدیث کی کتاب لکھی۔ دوستو اور بزرگوں، اتنی عظیم الشان ہستی اور اتنی عظیم الشان ہستی کی ایک اور کتاب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس پر بڑی تنقید ہے۔ میں اس لیے اس کو سامنے لا رہا ہوں کہ تاکہ اس کے اوپر بات کر کے جو معاملہ ہے اس کو واضح کر دیا جائے۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، یعنی آپ کے روایت کردہ کتاب۔ اس میں بھی 3-4 راوی ہیں، یعنی امام اعظم کے بعد جنہوں نے روایت کی، پھر انہوں نے روایت کی، پھر انہوں نے روایت کی۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ الفقہ الاکبر۔ یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو تربیت دی ہے، ہمارا جو خون ہے وہ بھی پاک ہے، ہمارا جو دودھ ہے وہ بھی پاک ہے، ہمیں جو تربیت دی گئی ہے وہ بھی بڑی پاک ہے۔ اس لیے ہم ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کو علی وجہ البصیرت حقیقت ضرور بتائیں گے کہ حقائق کیا ہیں۔ ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، کسی کیوں ہم بات کر کے کسی کو اونچا کریں؟ کسی کے اونچا کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں گمراہ ہو رہے ہیں، نوجوان خطا کر رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اس لیے اس چیز کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن میں گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ گالی ہمیں سکھائی نہیں گئی، گالی ہمیں بتائی نہیں گئی، گالی ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں، ہمارے گھرانے میں گالی دی نہیں جاتی۔ میں آپ کو ایک گالی سناتا ہوں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ گیا تھا کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں ٹی ایل پی والوں سے کہ امام پوڑیا ہے، امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا، کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو بھونکنے کا لفظ ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ہمارا کوئی سورس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی حکومتوں کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، نہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہم غریب لوگ، مسکین لوگ ہیں، لیکن ہماری اگر آواز پہنچ گئے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کے امام کے بارے میں یہ الفاظ کہنے والے کی زبان کو لگام دی جائے۔ اس شخص کے خلاف مقدمہ قائم کر کے، اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ ورنہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بعد میں جب کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا، اور جب یہ قانون ہاتھ میں لے رہا ہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ شخص جو ہے، یہ جو گالیاں دینے والا شخص ہے، یہ اپنے آپ اس طرح نہیں کر رہا ہے، یہ کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ اور کس کا ایجنڈا ہے؟ قادیانیوں کا ایجنڈا۔ میرے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن میں علی وجہ البصیرت یہ بات علی اعلان کہتا ہوں۔ بھئی تو چھوٹے جے کمرے بہ کے تے گلاں کرنے ہیں، وہ ساڑھے کول کا نہ کوئی بندوق ہے، نہ کوئی سوٹی ہے، نہ کچھ، اسی تا سر عام ہے، روڈ تے بیٹھے ہیں، وہ کم از کم اتنی دلیری تے کر، ایمان اتنا تا قائم کر کہ سامنے تا۔ دیکھو جی، ہم تو آپ یقین جانیے، میں نے مشرف دور کے اندر
ممتاز قادری کے حق میں اس وقت آواز بلند کی جب مولویاں نو گلگوٹو پہ سی. میں نے ہمیشہ حق کی آواز بلند کی ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرے پیچھے کوئی پشت پناہی نہیں ہے. میرے پشت پناہ میرا رب ہے, میرا پشت پناہ میرا محبوب کریم ہے. لیکن ہم حق کی بات کریں گے. وہ میں نے کل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ کو کال سنایا تھا نا کہ ہم تو مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں, یہ در حقیقت قادیانیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے یہ شخص. کیوں؟ اس لیے کہ تمام بزرگوں کی جو وقت ہے, تمام بزرگوں کی جو عزت و آبرو ہے, جو لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا احترام ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. اور جب لوگوں کے سامنے, لوگوں کے دلوں کے اندر سے امام اعظم جیسی ہستیوں کا احترام ختم ہو جائے, جب سیدنا داتا علی حجویری کا احترام ختم ہو جائے, جب معین الدین چشتی اجمیری کا احترام ختم ہو جائے, جب دیگر ائمہ کرام کا احترام ختم ہو جائے گا, تو پھر جب لوگ سب جگہ سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر وہ اس قادیانی گندے کے پاس جائیں گے اور اس کو اپنا نبی مان لیں گے. یہ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے ایجنڈے پر, قادیانیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. اب جو اس نے کہا, میں وہ بات صاف کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس کتاب چورہ شریف میں پڑھی ہے, میں اتفاق کے میں رکھتے کتاب میں ساتھ لاتے پھر میں رکھا ہوں. میں نے کہا چونکہ اس پہ بات نہیں کرنی تھی, لیکن یہ جب میں نے سنا تو میں نے کہا میں اب بات کروں گا. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الفقہ الاکبر, یہ ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے, اس کے اندر میں نے وہ خود پڑھی ہے, میرے پاس وہ موجود ہے. آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی کاپی بنوا لیں, عربی میں ہے. اس کی جو اصل بیروت میں اور مصر میں اس کی کاپیاں پڑھی ہیں, ان کو بھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہے. ان کی بنیاد کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس کی کاپی کی گئی ہے. اس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں بات ہی نہیں کی گئی ہے. ان کے ایمان کے بارے میں, عدم ایمان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی گئی ہے. یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. الفقہ الاکبر کے کسی بھی ایک نسخے کے اندر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے عدم ایمان پر کوئی بات ہوئی نہیں ہے, کوئی ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے. یہ کیا ہوا, عربی زبان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس دنیا سے ایمان کے ساتھ نعوذ باللہ نہیں گئے. کسی جگہ بھی نہیں لکھی ہے. یہ کہاں سے ہوا؟ اب مسئلہ یہ ہے نا, اس بیچارے کی پہنچ اتنی ہے, یہ عربی زبان نہیں پڑھ سکتا نا, مجبور ہے بیچارہ. اردو ترجموں پر اپنے سارے, جس نے عمارت جو قائم کی ہے اس چھوٹے سے کمرے میں اردو ترجموں کا محتاج ہے. اور یہ جو الفقہ الاکبر کا اردو ترجمہ ہے, یہ جو انڈیا میں شائع ہوا اور اس کو اہل حدیثوں نے شائع کیا ہے, اس کے اندر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے عدم ایمان کا ذکر ہے. گل صاف ہو گئی کہ نہیں؟ اصل کتاب کے اندر جو امام اعظم کی کتاب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ذکر ہے اور صحابہ کرام کے ایمان کا ذکر ہے, اہل بیت اطہار کے ایمان کا ذکر ہے, اولیاء کاملین کا اظہار ہے, حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے ایمان کے ساتھ جانے کا ذکر ہے, آپ کی بیٹیوں کا اس ایمان کے ساتھ جانے کا ذکر ہے. تو پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان کے ساتھ جانے کا, عدم ایمان کے ساتھ جانے کا اس کے اندر ذکر موجود نہیں ہے. یہ ذکر بعد میں داخل کیا گیا اور وہ بھی اردو ترجمے کے اندر. اب بیچارہ اردو ترجمے پر انحصار کرتا ہے تو وہ جناب بڑے بڑے حضرات کو
گالیاں دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفقہ الاکبر کتاب لکھی ہے وہ اپنی اوریجنل صورت میں درست ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی۔ اللہ تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا گیا حضرت امام اعظم پر، اور یہ پھر کیا کہتا ہے کہ ملا علی قاری نے اپنی شرح میں یہ بات لکھی ہے۔ اس کی شرح میں میرے پاس وہ شرح بھی موجود ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کے اندر بھی، الفقہ الاکبر کی شرح کے اندر بھی یہ بات نہیں لکھی ہے۔ ملا علی قاری نے یہ بات کہاں لکھی؟ اپنے رسائل کے اندر، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی رسائل، رسائل کے اندر یہ بات عدم ایمان کی لکھی، لیکن جس وقت ان کو اس بات پہ تنبیہ کی گئی کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ نے رجوع کیا اور آپ نے شفا شریف جو قاضی فضیل ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اس کی شرح میں، شرح شفا شریف میں اپنا رجوع کیا اور توبہ کی اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا ذکر کیا۔ اور یہ جو آپ کی شرح شفا ہے یہ 1011 ہجری میں لکھی گئی۔ اس کے بعد حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی اور 1014 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک بندہ جس سے غلطی ہو جائے وہ رجوع کر لے اور اس کے رجوع کرنے کے بعد بھی اگر اس کی بات کو پکڑے رکھا جائے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ فساد فی الارض ہے اور یہ ایجنڈا ہے غیروں کا۔ دوستوں اور بزرگوں، بات لمبی ہو رہی ہے، میں آپ کے سامنے چند چیزیں فقہ حنفی سے رکھتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہدایہ شریف ہے، چند مسائل میں نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کو قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا جو اس کتاب میں لکھے ہوئی ہے۔ میں اپنی طرف سے اس پہ کوئی دلائل نہیں دوں گا، جو اس کتاب کے اندر جو دلائل حدیث کے حوالے سے لکھے ہوئی ہیں ان مسائل پر انہی کو میں بیان کروں گا۔ ہم جس وقت نماز شروع کرتے ہیں تو احناف کے نزدیک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ تکبیر تحریمہ کہتے وقت کہاں پر اٹھائے جاتے ہیں؟ بس ٹھیک، بس ادھر اب بیٹھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ کہاں پہ اٹھائے جاتے ہیں؟ کہاں تک؟ کانوں کی لو تک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ یہاں تک اٹھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کئی لوگ جو ہے نا وہ ایتھوں ہی انج کر دینے بھائی ساڑی بس۔ میں اس پر ہدایہ شریف کی عبارت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام وَعَزَبَ عَلَيْهِ، کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ اللہ اکبر پہلے کہہ دیا تکبیر ہاتھ بعد میں اٹھائے، نہیں، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے ساتھ ہی اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر مع تکبیر۔ وَهُوَ سُنَّةٌ، اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی، مواظبت کی۔ ہمیشہ حضور علیہ السلام نے جب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے تو اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ اٹھائے۔ اے ذرا یہ گلاں غور نال سنو تے اپنی نماز درست کرو، اپنی نماز سیدھی کرو تے اپنی عبادت تانجے صحیح ہو جائے۔ کی خیال ہے؟ کیوں جی؟ کیوں ملک صاحب؟ بڑی مہربانی تو تیسری بلا
اسی تو تانوں اڈیک اڈیک کے اکھاں تھک گئیاں. وہذا اللفظ یشیر الی اشتراط المقارنة وهو المروی عن ابی یوسف والمحکی عن الطحاوی ولا صح انه يرفع يديه اولا ثم يكبر لان فعله نفی الکبریاء عن غیر اللہ تعالی والنفی مقدم. کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ساتھ کہنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اور طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے, اور صحیح بات یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ اٹھائیں پھر تکبیر کہے, کیونکہ اس فعل کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے کبریائی کی نفی ہے. دوستوں اور بزرگوں, اس پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جو صاحب ہدایہ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کہتے اور ہاتھ سے اٹھاتے. اب ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں تک اٹھایا جائے, اس پر بات کی جاتی ہے. صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ یرفع یدہ حتی یحاذی بے ابہام شہمت اذنہ, کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے یہاں تک کہ یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کے اس لو کو چھو لیں. جی اس کے ساتھ یعنی کہ برابر ہو جائے. عند شافی یرفع الی منکبیہ, اور حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا کہتے ہیں. اور اس پر جو حدیث پاک روایت کرتے ہیں صاحب ہدایہ, وہ کہتے ہیں وہ روایت ہے ولنا روایت وائل بن حجر والبراء وانس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمارے پاس حضرت وائل بن حجر کی اور حضرت براء بن عازب کی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ روایت موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ, کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حذاء اذنیہ, اور وہ جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں کندھوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تو اپنے دونوں کانوں کے مقابل اٹھاتے, یہاں تک نہیں, یہاں تک اس کانوں کی لو تک برابر اٹھاتے. وَلِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لِإِعْلَامِ الْأَصَمِّ, اور ہاتھوں کو اٹھانا اس لیے ہے کہ تاکہ بہرے آدمی کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ لوگوں نے تکبیر آکھ لی, جڑا ڈورا ہوئے اساں پتہ لگے بھی لوگ تکبیر آکھ دیتی. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو ہے تکبیر تحریمہ کہنے کا. اب ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پڑھا کیا جائے. ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک الی آخری, اس کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ پڑھے. یہ سارے آنی نا پڑھنی, نہیں آنی تو پڑھ لیا کرو, سیکھ لیا کرو مولویوں کو. اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ روایت لے کر آتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ کبر وقرأ سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کا افتتاح کرتے, نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک الی آخرہ.
اب یہ ہے کہ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے کہ نہ پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. آپ اس پہ قرآن کی دلیل لائیں کہ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. کیوں؟ اس کے بعد اس تعوذ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرأت کرنی ہے. اس لیے اس سے پہلے چونکہ قرآن کا حکم ہے، اس لیے اس سے پہلے قرأت تعوذ پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اچھا جی، یہ ہو گئی دلیل دی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور جو آمین کہنی ہے، یہ سرن کہنی ہے یا جہرن کہنی ہے؟ اس پر دلیل قرآن و حدیث کی. لوگ آنے نا حنفی جڑے نے نماز پڑھنے اپنے کولوں پڑھ دینے، اپنے کولوں نہیں پڑھ دے. اس پر دلائل ہیں، اور یہ اس پر ہمیں ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا عبدالرزاق چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے یاد ہے، مکمل طور پہ یاد تو نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں اس پر 1 گھنٹہ اس پر درس دیا تھا کہ یہ اس پر کون سے دلائل قائم ہیں. میں اس کتاب سے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وَيَسِرُّ بِهِمَا لِقَوْلِ ابن مسعود أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا التَّعَوُّذَ وَالتَّسْمِيَةَ وَآمِين. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 4 چیزوں میں اخفا کرنا ہے، 4 باتوں میں اخفا کرنا ہے. کون سی 4 چیزیں؟ کہ جن کو امام آہستہ پڑھے وہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آہستہ پڑھا جائے. 4 چیزوں کو آہستہ پڑھیں. کون سی 4 چیزیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آمین. آمین آہستہ کہی جائے. اونچی آمین کہنے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں منع کیا گیا. سمجھے ہیں کہ نہیں؟ اور اس پر انہوں نے جو دلائل دی ہے، جس پر جو ہے نا وہ کہا ہے کہ اس پر بڑی خوبصورت روایت تھی. یہ حضرت ابو حنیفہ نے حضرت حماد بن ابراہیم سے یہ روایت کی کہ انہو قال اربع یخفیہن الامام التعوذ و بسم اللہ الرحمن الرحیم و سبحانک اللہم و بحمدک و آمین. کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں ان سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم اور آمین، یہ 4 چیزیں نماز میں چپ کر کے کہنی ہے، خاموشی سے کہنی ہے. امام کے پیچھے بھی اونچی بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، نہ آمین کہنی ہے. اور اس میں جو خوبصورت جو ہمیں روایت حضرت علامہ عبدالرزاق چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ روایت ادھر آ گئی کہ حضرت
مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام وللضالین، اور جب امام وللضالین کہے فقولوا آمین، تو آمین کہو، فإن الملائکۃ تقول آمین، بس بے شک ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، یقول فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ہمارے استاد یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، یہ مصنف عبدالرزاق کی یہ حدیث ہے، وہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کدے کسے فرشتے نے اچھی آمین سنی، یہ ان کا انداز تھا بیان کرنے کا۔ آپ فرمانے لگے سرکار نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے سب پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو آپ بڑے اپنے زبان کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کدے کسی نے فرشتیاں دی بھی اچھی آمین سنی، کدے کسی نے سنی کہ فرشتیاں نے آمین آکی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فرشتوں کی طرح آمین کا اخفا کرو، چپ کر کے آمین کہو، جس طرح فرشتوں کی آواز سنائی نہیں دیتی اس طرح تمہاری آمین کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ دوستوں اور بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات آخری عرض کرتا ہوں، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ویسے تو ساری ہر چیز پر قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، میں صرف آپ کو وہ نمونے کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ یہاں پر میں رفع یدین کا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہر تکبیر پہ رفع یدین کرتے تھے؟ یعنی تکبیر تحریمہ پہ رفع یدین تو سب پہ ثابت، وہ تو کرتے ہی کرتے تھے۔ کیا رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرتے تھے؟ اور کیا رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے؟ اس پر یہ لکھتے ہیں صاحب ہدایہ کہ ولا یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، کہ ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے مگر تکبیر اولا پر، پہلی تکبیر پر، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، خلافا للشافعی فی الرکوع و فی الرفع منہ لقول علیہ السلام، کہ حضرت امام شافعی کے خلاف کہ وہ رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے وقت کرتے تھے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے مطابق کہ ہر تکبیر پر صرف تکبیر تحریمہ کے سوا باقی کسی تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھانے، رفع یدین نہیں کرنا۔ لا ترفعوا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ترفع الایدی الا فی سبع مواطن تکبیرۃ الافتتاح، یعنی کہ تکبیر کہتے ہوئے یہ جو 6 مواقع ہیں، ان کے علاوہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے۔ کون کون سے؟ تکبیرۃ الافتتاح، تکبیر افتتاح پہلی تکبیر کہتے وقت، و تکبیرۃ القنوت، دعائے قنوت جس وقت پڑھتے ہیں اس وقت تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھائیں، و تکبیرات العیدین، اور عید کی نماز پڑھتے ہوئے تکبیروں پر ہاتھ اٹھائیں، وذکر الاربع فی الحج، اور 4 تکبیریں حج کے موقع پر ان کا ذکر کیا۔ دوستو اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک لائے ہیں اس کی سند میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اس کو ابن زبیر سے مروی ہے، حضرت آپ نے فرمایا کہ انہو رعا رجلن یصلی فی المسجد الحرام، کہ بے شک میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا تھا، یرفع یدہ فی الصلاۃ عند الرکوع وعند رفع الراس، کہ وہ رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتا تھا، رفع یدین کرتا تھا۔ فلما فرغ من صلاته، پس پھر جس وقت وہ نماز سے فارغ ہوا، قال له لا تفعل فإن هذا شيء فعله رسول الله ثم تركه، کہ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اس طرح رفع یدین نہ کر، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابتدا میں رفع یدین کیا، پھر اس کو ترک کر دیا تھا۔ یہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اور امام اوزاعی کا، ان دونوں کی ملاقات کعبہ شریف میں ہو گئی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد حرام میں امام اوزاعی کی حضرت امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہو گئی، اور امام اوزاعی نے کہا کہ کیا بات ہے کہ اہل عراق رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، یعنی رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ عراق اہل کوفہ جو ہیں یہ نہیں کرتے ہیں۔ تو حالانکہ مجھ کو زہری عن سالم عن ابن عمر، یہ روایت مجھے پہنچی ہے امام زہری سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا سالم نے، سالم سے زہری نے روایت کیا، یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی ان رفع یدین کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا حدثنی حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی کان یرفع یدہ عند تکبیرۃ الافتتاح ثم لا یعود، کہ حضور علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور علیہ السلام کان یرفع یدہ عند تکبیرۃ الافتتاح، کہ حضور علیہ السلام صرف افتتاح کی تکبیر میں، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے، ثم لا یعودو، پھر اس کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فقہ کے امام تھے، ان کی فقہ بعد میں ختم ہو گئی، ان کے فقہ کی تقلید کرنے والا کوئی نہیں رہا، ورنہ وہ بھی اپنے حساب میں فقہ کے امام تھے۔ فرمایا کہ اما حماد کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام اوزاعی نے کہا ابو حنیفہ پر حیرت ہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، زہری سے سالم سے زہری نے روایت کیا اور سالم نے ابن عمر سے روایت کیا، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں حماد ابن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود، یعنی ان کے میرے راوی جو ہیں وہ امام زہری ہیں اور ان سے سالم ہیں اور ان سے عبداللہ ابن عمر ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو راوی ہیں وہ حماد ہیں اور علقمہ ہیں اور ابن مسعود ہیں۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کی سند بالکل درست ہے، لیکن ہماری سند بھی کوئی کام نہیں ہے، ہماری سند بھی کوئی کام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حماد جو ہیں یہ زہری سے زیادہ فقہی علم رکھتے ہیں، زیادہ فقاہت رکھتے ہیں، زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں زہری سے، امام زہری سے زیادہ حماد کا علم ہے۔ تو میری روایت میں یہ جو راوی ہیں یہ اوفق ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ جو ابراہیم ہے کانا افقہ من سالم، جو حضرت ابراہیم ہے وہ حضرت سالم سے زیادہ افقہ، زیادہ فقہی علم رکھتے ہیں۔ ولولا سبق ابن عمر، اور اگر حضرت ابن عمر جو ہے نا وہ جو ہے نا علقمہ سے
زیادہ ہیں، اگرچہ زیادہ علم رکھتے ہیں، تو اما عبداللہ یا عبداللہ جو ان کے تھے نا، عبداللہ ابن مسعود، آپ نے فرمایا یعنی حماد اور زہری کے مقابلے میں، حماد زہری کے مقابلے میں بڑے فقیہ ہیں اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، اور اگر ابن عمر کو تقدم زمانی حاصل نہ ہوتا تو میں کہتا کہ علقمہ بڑے فقیہ ہیں۔ ابن عمر کے مقابلہ میں رہے عبداللہ ابن مسعود، تو وہ عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام علم فقہ جو ہے وہ حضرت مولا علی سے حاصل کیا۔ اور پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر، اپنی خلافت کے دور کے اندر کوفہ کے اندر جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جا کے کوفہ کے اندر آپ اپنی مسند قائم کریں اور وہاں پہ درس دیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لائے، وہاں پر اپنے مسند قائم کی اور وہاں پر اپنے درس دیا، وہاں پر لوگوں کو علمی طور پر، فقہی طور پر تیار کیا۔ کس لیے تیار کیا؟ میرا جو وجدان کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت مولا علی کوفہ میں تشریف لے آئیں تو آپ کے پاس علم والے لوگ بیٹھے ہوں۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے، روایت میں نے نہیں پڑھی، پہلے تیاری۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ میں بھیجا تاکہ وہاں جا کے علم کو پھیلائیں۔ آگے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس لیے بھیجا کہ جس وقت مولا علی کوفہ کو اپنا مرکز بنائیں گے تو پھر مولا علی کے سامنے بیٹھنے والے علم والے لوگوں، کیوں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب علم والا وہاں پہ پہنچے گا تو وہاں پہ بیٹھنے، ان کے سامنے بیٹھنے والے بھی علم والے ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہوئی ہیں، اور جو بڑے عظیم الشان ہستیاں اس دنیا سے گزری ہیں۔ علم بھی تھا، صبر و تحمل بھی تھا، اور عزت و آبرو بھی تھی۔ میں آپ کو حضرت صاحب کے، حضرت امام اعظم کے صبر و برداشت کا ایک واقعہ سناؤں۔ آخری بات، جس وقت آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا، جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو ایک شخص جو آپ کا حاسد تھا، آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو وہ سامنے کھڑا تھا، ملا، اس نے کہا کہ ابو حنیفہ، اور بھی کافی لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ آپ کے والد فوت ہو گئے، آپ کے والد وصال فرما گئے، تو آپ اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ ہے کوئی قابل برداشت بات؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ، کسی کے والد مرا ہو اور کوئی بندہ دروازے پہ آ کے کہے کہ میری اپنی والدہ کے نکاح میرے ساتھ کر دو، تو جلیل صاحب منہ بن کے رکھ دے کوئی بندہ۔ لیکن اللہ کے ولی بڑے عظیم الشان ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح بات ہے کہ میرے والد صاحب وصال ہوئے ہیں، حضرت امام اعظم کے صبر کا اندازہ لگائیں، حوصلہ دیکھیں امام کا۔ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بیوہ ہوئی ہیں، ابھی انہوں نے عدت گزارنی ہے، جب عدت گزر جائے گی تو پھر میرے پاس آنا، میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا، اگر وہ راضی ہو گئیں تو تمہارے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ یہ کہہ کے وہ بندہ چلا گیا، مذاق اڑانے لگا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا بڑا حوصلہ ہے امام، بات برداشت کر گئے۔ آپ نے فرمایا اسی کوئی لاوارث تو نہیں، اور یہی جملہ ہے آپ نے فرمایا ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہے، برداشت کیا ہے تو وہ ہمارا وارث ہے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت امام اعظم
رحمۃ اللہ علیہ ابھی مسجد میں پہنچے ہی نہیں تھے، تو پیچھے سے وہ اس کو کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ گرا اور وہیں جگہ پہ مر گیا، اسی جگہ پہ مر گیا۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ بندہ جس نے آپ سے کہا تھا تو وہ تو مر گیا، تو آپ نے فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے، ہماری کوئی لاج رکھنے والا ہے، ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ ہے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا پھر آپ نے اس کو جواب کیوں دیا؟ کیسا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے جو سوال کیا تھا وہ شریعت کے مطابق تھا، اور امام اعظم کے ساتھ یہ بات شایان شان نہیں تھی کہ کوئی شریعت کا مسئلہ میرے سامنے رکھے اور میں اس کو شریعت کے خلاف بات بتا دوں۔ میں نے اس موقع کے اوپر، اتنے نازک موقع کے اوپر بھی میں نے اس کو شریعت کے مطابق جواب دیا۔ آپ دیکھیں حوصلہ کا، آپ دیکھیں فقاہت کا، آپ دیکھیں کتنے علم ہے، کتنا صبر ہے، تحمل ہے، اور پھر ہر مقام پر شریعت کی تابع فرمانی ہے، ہر جگہ شریعت کی تابع فرمانی، شریعت کے مطابق بات کرنا، شریعت کے مطابق چلنا، شریعت کے مطابق بیٹھنا، ہر کام شریعت کے مطابق۔ تبھی تو ابھی بھی امام اعظم جب بھی کوئی امام اعظم کہتا ہے لوگوں کو نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیوں کہ ان کا کوئی وارث ہے۔ جن کا کوئی وارث ہوتا ہے وہ لاوارث نہیں ہوتے، ان کے ہزاروں کروڑوں وارث ہوتے ہیں۔ آج بھی امام اعظم کے علم کے کروڑوں وارث ہیں، آج بھی امام اعظم کی تقلید کرنے والے اربوں لوگ ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کرنے کا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ہم در حقیقت رسول اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔